ہزاروں لاکھوں میلوں کی مسافت کو سیکنڈوں میں ختم کر دینے والا ٹیلی فون ابتدائی شکل میں جان فلپس رائس نے 1861 میں ایجاد کیا۔ جان فلپس نے ہی اس کا نام ٹیلی فون رکھا تھا۔ موجودہ شکل میں نظر آنے والا ٹیلی فون گراہم بیل نے 1876 میں ایجاد کیا۔ جرمن سائنسدان پال نپکوف نے 1883 میں سب سے پہلے تار کے ذریعے تصویر بھیجنے کا خیال ظاہر کیا۔ دنیا میں سب سے پہلی ٹیلی فون کال 11 مارچ 1876 کو گراہم بیل اور تھامس واٹسن کے درمیان بوسٹن، امریکہ کے ایک ہوٹل میں ہوئی تھی۔ گراہم بیل نے پہلی ٹیلی فون لائن بریڈ فورڈ، کینیڈا میں 1876 میں لگائی تھی۔ دنیا میں سب سے پہلے دو شہروں لندن اور پیرس کے درمیان ٹیلی فون کا رابطہ 1891 میں قائم ہوا۔ 1972 تک کے اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں 20 کروڑ ٹیلی فون نصب تھے۔ برطانیہ کے ہر چوتھے آدمی کو 1972 تک ٹیلی فون کی سہولت میسر تھی۔ جرمنی میں 1982 میں تقریباً ہر دوسرے شخص کے پاس ٹیلی فون نظر آنے لگا۔ ناظرین، ٹیلی فون بڑی تیزی سے زندگی کی ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1984 کے آغاز میں دنیا میں ٹیلی فونز کی تعداد 528 ملین تک جا پہنچی تھی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 20 ملین زیادہ ہے۔ ٹیلی فون کی سب سے زیادہ سہولت سویڈن میں ہے، جہاں 82.5% لوگ اس سہولت سے مستفید ہوتے ہیں۔ امریکہ میں اس کی اوسط تقریباً 80% ہے، جبکہ سوئٹزرلینڈ اور ڈنمارک میں تقریباً 75% ہے۔ تقسیم ہند کے وقت پاکستان میں 15,200 ٹیلی فون تھے۔ ٹیلی فون کی سب سے زیادہ تعداد جاپان کے شہر ٹوکیو میں 66 لاکھ تھی۔ نیو یارک میں 58 لاکھ اور لندن میں 56 لاکھ ٹیلی فون موجود تھے۔ ناظرین، 1984 میں پاکستان کے شہر کراچی میں 1,35,000 ٹیلی فون نصب تھے۔ کیمپ میں پاکستان کے وقت ملک کے اندر 242 ٹیلی فون ایکسچینج تھی۔ ہری پور میں ٹیلی فون بنانے والی پہلی فیکٹری قائم کی گئی تھی۔ پاکستان میں سب سے پہلے کراچی اور حیدرآباد کے درمیان خود کار ڈائلنگ سسٹم شروع کیا گیا۔ 19 اگست 1966 کو کراچی اور ملتان کے درمیان براہ راست ڈائلنگ شروع کی گئی تھی۔ 12 اگست 1969 کو جرمنی اور پاکستان کے درمیان براہ راست ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا گیا تھا۔ ٹیلی فون کی بدولت انسان کی آواز 1.5 سیکنڈ میں پوری دنیا کا چکر لگا سکتی ہے۔ پوری دنیا میں ٹیلی فون رابطہ 50 مصنوعی سیاروں کے ذریعے قائم کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی فون کالز کو آپس میں ملانے کے لیے کئی طریقے ایجاد کیے گئے ہیں، جن میں ایک طریقہ یہ ہے کہ سمندر کی تہہ میں کیبل بچھا دی جاتی ہے۔ سمندروں میں کیبل بچھانے کے لیے خاص قسم کے بحری جہاز استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹیلی فون کا دوسرا طریقہ ریڈیو ٹیلی فون ہے۔ اس کے لیے کیبل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں ریڈیائی لہروں کے ذریعے سگنل یا الیکٹرون لہروں کو سمندر پار پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ریڈیائی لہریں اس طرح کی ہوتی ہیں جس طرح کی لہریں آواز کو گھر میں موجود ریڈیو سیٹ تک پہنچاتی ہیں۔ ریڈیائی ٹیلی فون کے فائدے یہ ہیں کہ آپ زمین پر رہ کر ہوائی جہاز یا سمندر میں موجود بحری جہاز میں بیٹھے افراد سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بحری اور ہوائی جہاز میں مخصوص قسم کے آلات نصب ہوتے ہیں۔ ٹیلی فون کالز کو ملانے کا تیسرا جدید ترین طریقہ ریڈیو مائکرو ویو ہے۔ اس طریقے میں خاص ریڈیائی لہروں کو بڑے بڑے ٹاورز پر نصب ایریل پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ تمام ٹاورز یکساں اونچائی کے حامل ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایسے ہی ایک ملک سے دوسرے ملک ٹیلی فون کرنے کا جدید ترین طریقہ سیٹلائٹ کہلاتا ہے۔ چھوٹا سیٹلائٹ ایک راکٹ کے ساتھ نصب کر کے فضا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ وہ راکٹ پھر زمین کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ ٹیلی فون سگنل راکٹ پر کچھ ویوز پھینکتے ہیں۔ وہ ویوز راکٹ سے ٹکرا کر دنیا کے مختلف حصوں میں بکھر جاتی ہیں۔ جو زمین پر لگے ہوئے بڑے بڑے گول شکل کے ایریلز ان ویوز کا پیچھا کر کے ٹیلی فون سگنل وصول کرتے ہیں اور پھر جہاں کا سگنل ہو اسے وہاں منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ ایریل سیٹلائٹ کے ذریعے کیے جانے والے سگنلز کو بھی وصول کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہ کر ٹیلی ویژن پروگرامز کو اپنے ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے آسانی سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے جدید دور میں ٹیلی ویژن کی ضرورت دنیا بھر میں ہر انسان کو پڑتی رہتی ہے۔ سائنسدان ٹیلی فون کے نظام کو زیادہ بہتر اور زیادہ تیز رفتار بنانے کے لیے تجربات کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کی ایک فرم نے 1986 میں ڈیسک ٹاپ ویڈیو سسٹم ایجاد کیا تھا، جو ایک عام ٹیلی فون سے مختلف ہے اور جس کے ذریعے ایک شخص کے ذاتی کمپیوٹر کے ذریعے دوسرے شخص ملک سے باہر بھی اس سے روبرو بات کی جا سکتی ہے اور انسانی جسم کی حرکات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نظام کو جب ذاتی کمپیوٹر سے منسلک کر دیا جاتا ہے تو اس کے آلات یہ ممکن بنا دیتے ہیں کہ کارکن کسی بھی جگہ کام کر رہے ہوں، ان کا ایگزیکٹو نہ صرف ان سے بات چیت کر سکتا ہے بلکہ ان کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ بھی کر سکتا ہے۔ اس نظام پر $1,35,000 خرچ ہوئے تھے اور اس کے ذریعے تقریباً 85 اسٹیشن سے رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔
ویڈیو کانفرنس میں شرکت کے لیے صرف ایک بٹن دبانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد مطلوبہ ٹیلی فون نمبر گھما کر دونوں سکرینز پر افراد کی تصویریں نظر آ جاتی ہیں۔ ان کی سرگرمیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ بات چیت کو خفیہ رکھنے کے لیے ویڈیو یا آڈیو کو کسی بھی وقت بند کیا جا سکتا ہے، لیکن اس نظام کو قائم کرنے میں لاگت بہت زیادہ آتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آنے والے برسوں میں اس لاگت میں کمی کی جا سکے گی۔ دوستو، ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔